میں ہوں آپ کی شاعرہ اور ناول نگار نازیہ کنول نازی۔ آپ میرے چینل نازیہ کنول نازی ناولز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر کر دیں۔ محبتوں کا شکریہ۔ میں مانتا ہوں میں نے ثانیہ کو پانے کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ ٹھیک نہیں تھا، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں دل سے ان کی عزت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ ہمیں تمہاری عزت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ثانیہ امیر باپ کی بیٹی ہے، پیدا ہونے سے لے کر اب تک محلوں میں رہی ہے، سونے کے چمچ سے کھایا ہے، شاندار گاڑیوں میں گھومی ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے اسے دینے کے لیے؟ ایک ٹوٹی پھوٹی چار دیواری، گھڑے کا ٹھنڈا پانی اور رات کی باسی روٹی۔ وہ تلوار جو سائرہ افضل نے اس کے دل پر چلائی تھی، وہی تلوار ثانیہ کی مما کے ہاتھ میں تھی۔ زائر کا دل کٹ کر رہ گیا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میرے پاس واقعی وہ دولت نہیں ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، مگر زندگی گزارنے کے لیے صرف یہی دولت کافی نہیں ہوتی، ایک دولت اور بھی ہوتی ہے، محبت کی دولت، جو بہت کم ماؤں کی بیٹیوں کو نصیب ہوتی ہے، مگر جس کے لیے ہر ماں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہے۔ تم اپنی محبت اپنے پاس سنبھال کر رکھو، سمجھے؟ کیونکہ جس محبت پر تم اتنا اترا رہے ہو، وہ محبت میری بیٹی چند ٹکوں میں خرید سکتی ہے۔ میری محبت نہیں خرید سکتی آپ کی بیٹی، اپنا آپ بھی بیچ دے تب بھی نہیں۔ ایک لمحے میں وہ مشتعل ہوا تھا۔ ثانیہ کی ماں ناگواری سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زیادہ جنگلی پن دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ بہتر ہوگا تم میری بیٹی کو طلاق دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ایمن ثانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زائر کی آنکھیں لمحوں میں سرخ ہو گئیں۔ سوری، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم کورٹ سے رجوع کر لیں گے خلا کے لیے۔ وہ اسے دھمکی دے رہی تھیں۔ وہ مصرف سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کر لیں رجوع، میں دیکھتا ہوں دنیا کی کون سی عدالت مجھے آپ کی بیٹی سے الگ کرتی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر رک گیا۔ وہ پلٹا تھا اور ثانیہ کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ایک بات یاد رکھنا ثانیہ، جب میں نفس کا غلام ہوا تھا تو تم نے مجھے خدا یاد دلایا تھا، آج میں بھی وہی کر رہا ہوں۔ اگر میری وجہ سے تم نے کسی معصوم کی جان لی تو یاد رکھنا، میں تمہیں تمہارے اس گناہ کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور شاید میرا خدا بھی تمہیں معاف نہ کرے۔ لہجے اور آنکھوں میں ڈھیروں اضطراب لیے اسے خبردار کرنے کے بعد وہ پھر وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ اگلے چند دنوں میں مسز عباس نے عدالت میں خلا کے لیے کیس دائر کروا دیا، مگر زائر ملک تو ایسا غائب ہوا کہ پھر پلٹ کر خبر ہی نہیں لی۔ تبھی وہ کیس ختم کر کے ثانیہ کو اپنے ساتھ انگلینڈ لے آئیں، اور پھر انہی دنوں ثانیہ کی طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی۔ اشر علی کو بھی اس کی حاملہ ثانیہ چیک اپ کے حق میں نہیں تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں زائر ملک کی مراد پوری نہ ہو جائے، مگر کب تک؟ اس روز طبیعت زیادہ خراب ہونے پر مسز عباس اسے ہاسپٹل لے آئی تھی، اور پھر وہیں انہیں پتہ چلا تھا کہ ثانیہ 3 ہفتے کی حاملہ تھی۔ مسز عباس نے اسے ابارشن کا مشورہ دیا تھا، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی، مگر پھر زائر کے الفاظ نے اسے روک دیا۔ اگر زائر جیسا آزاد منش پینڈو شخص اللہ کی قائم کردہ حدود کا خیال رکھ سکتا تھا، تو پھر وہ تو اس سے زیادہ پرہیزگار پڑھی لکھی تھی۔ اشر علی کو بھی اس کے نکاح اور پھر حاملہ ہونے کا پتہ چل چکا تھا۔ تبھی وہ جیسے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ ثانیہ کو شوٹ کر ڈالے۔ کتنی بڑی بے ایمانی کی تھی اس لڑکی نے اس کے ساتھ۔ وہ ہرگز اسے معاف کرنے والا نہیں تھا، وہ اسے اس کی بے وفائی کی سزا دینا چاہتا تھا، اچھی طرح سبق سکھانا چاہتا تھا۔ مسز عباس کو اس کے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی، تبھی وہ بیٹی کو لے کر ایک رات چپکے سے پاکستان چلی آئیں، یوں کہ ان کے سسرال والوں کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو سکی تھی۔
ثانیہ ابارشن کے حق میں نہیں تھی، جبکہ مسز عباس ہر صورت یہ ابارشن کروانا چاہتی تھی، مگر ایسا نہیں ہو سکا تھا۔ ظاہر ملک ان دنوں شہر میں تھا۔ ثانیہ عباس اپنی ماں کے ہاتھوں بے حد مجبور ہو کر اس روز چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی تھی۔ اس کی ماں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کا ابارشن نہیں کروائیں گی، مگر چیک اپ ضروری ہے۔ تاہم حقیقت میں اس کے ابارشن کے لیے ہی وہ اسے وہاں لائی تھیں۔ ظاہر کا دوست اتفاق سے اسی ہاسپٹل میں تھا۔ ان دنوں وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ جو روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوا تھا وہی رہ رہا تھا۔ اس کا جو دوست وہاں پر اٹینڈنٹ تھا اس کا خوب خیال رکھ رہا تھا۔ اس وقت بھی اسے چائے فراہم کرتے ہوئے وہ چھیڑ بیٹھا، لے دیکھ یار کتنا خیال رکھتا ہوں تیرا، پھر بھی تو مہینوں ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ ظاہر نے مسکرا کر چائے کا کپ پکڑا تھا۔ مہربانی، مگر کیا کروں میں؟ اللہ کی مخلوق کو ان ہسپتالوں میں بے بسی کی موت مرتے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے نہیں آتا ادھر۔ چھوڑ یار، تو اس فیلڈ میں آتا تو تجھے پتہ چلتا کیسے لوگ سر میں درد کر دیتے ہیں صبح سے شام تک، اس درد کے بھی پیسے دیتے ہیں۔ پیسہ تو زندگی کے نظام کو چلانے کا سبب ہے۔ تو دیکھ ابھی ڈاکٹر نہید کے پاس ایک عورت آئی ہے اپنی بیٹی کو لے کر، اور تجھے پتہ ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ کیا؟ ابارشن، وہ بھی ایسی حالت میں جبکہ اس کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے۔ واٹ؟ ہاں یار، یہاں صبح سے شام تک پتہ نہیں کیسے کیسے تماشے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی ہے، کیونکہ وہ صرف بچہ پیدا ہی نہیں کرتی بلکہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت بھی کرتی ہے، انہیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھاتی ہے۔ مگر آج کل کچھ مائیں یوں اپنے مقام اور فرض سے غفلت برتے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ، اسلامی معاشرے کا چہرہ ہی خراب کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ ذرا سی عیش پسندی کے لیے، زندگی کے لیے آخرت کی رسوائی مول لے لی ہے، اور انہیں اس پر کوئی پچھتاوا بھی نہیں۔ اس کا دوست اپنے خیالات اور دکھ کا اظہار کر رہا تھا۔ ظاہر کو فوراً ثانیہ عباس کی فکر لاحق ہو گئی، پتہ نہیں وہ کہاں تھی اور کیسی تھی۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا جب اچانک اس کی نگاہ وارڈ کے دروازے کے قریب سے گزرتی ثانیہ عباس کی ماں پر جا پڑی۔ صرف ایک ملاقات کے باوجود اس نے فوراً انہیں پہچان لیا تھا۔ مسز عباس اور یہاں؟ وہ چونکا ہی نہیں بلکہ حیران رہ گیا تھا۔ یہی تو ہے وہ خاتون جو اپنی بیٹی کا آپریشن کروانے آئی ہے۔ اس کے دوست کی نگاہ بھی اس کی نظروں کی تقلید میں مسز عباس پر جا پڑی تھی، تبھی اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ ظاہر کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا، کسی سپرنگ کی طرح وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً مردانہ وارڈ سے باہر نکل آیا۔ ثانیہ سر جھکائے ڈاکٹر نہید کے کمرے میں بیٹھی تھی، تاہم ڈاکٹر نہید اور مسز عباس دونوں ہی وہاں موجود نہیں تھی۔ تبھی بےحد مشتعل انداز میں اس نے ثانیہ کا بازو پکڑا اور پھر بنا کسی نتیجے کی پرواہ کیے اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے ہسپتال سے باہر لے آیا۔ ثانیہ تو جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت میں تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ظاہر ملک یوں اس طرح سے اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی وہ ٹیکسی رک چکا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑو مجھے۔ جب وہ اسے ٹیکسی میں دھکیل رہا تھا وہ چلائی تھی مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس کا چہرہ اس لمحے غیظ و غضب سے خوب سرخ ہو رہا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی کچی سڑک پر رکوائی تھی۔ مقررہ کرایہ ادا کرنے کے بعد وہ اسے اسی طرح کھینچتے ہوئے اپنے گھر لایا تھا۔ کرب و جوار کے گھروں میں مکین خواتین کے لیے یہ ایک بالکل نیا اور دلچسپ ڈرامہ تھا، مگر اسے تو جیسے کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اس کی زوردار دستک کے جواب میں دروازہ اس کی ماں نے کھولا تھا۔ ظاہر انہیں نرمی سے سلام کر کے ثانیہ کو گھر کے اندر گھسیٹ لایا۔ پیچھے اس کی ماں جیسے ہکا بکا سی دہلیز پر کھڑی رہ گئی تھی۔ چٹاخ اپنے کمرے میں لاتے ہی اس نے ایک زوردار تماچا اس کے گال پر رسید کیا تھا۔ ثانیہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ منع کیا تھا نہ تمہیں کہ اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود کی خلاف ورزی مت کرنا، پھر بھی یہ کبیرہ گناہ کرنا چاہتی تھی تم، کیوں؟ وہ آگ بگولا ہو رہا تھا۔ ثانیہ سہم کر رہ گئی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، بکواس بند کرو اپنی۔ بنا اس کی وضاحت سنے وہ دھاڑا تھا۔ تبھی اس کی ماں کمرے میں چلی آئیں۔ ظاہر پتر، کون ہے یہ لڑکی اور تو کیوں غصے ہو رہا ہے اس پر؟ یہ اسی لائق ہے اماں، اسی سے پوچھ لیں گے کون ہے۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، تبھی کچھ بھی بتائے بغیر گھر سے نکل گیا۔ پیچھے ثانیہ کی آنکھیں لبالب آنسوں سے بھر آئیں۔
کون ہے تو؟ ظاہر کی ماں حیران حیران سی اس کے قریب آئی تھیں، تبھی ثانیہ نے سر جھکا کر آنسو پوچھتے ہوئے اپنی اور ظاہر کی تمام کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ تمام حقیقت جاننے کے بعد وہ حیران ہی تو رہ گئی تھیں۔ ثانیہ نے آہستہ سے رخ پھیر لیا۔ سچ کہہ رہی ہوں، یقین نہ آئے تو اپنے بیٹے سے پوچھ لیجئے گا۔ وہ بے حد ازردہ ہو رہی تھی، اماں شوق سی اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ رات میں ظاہر کی واپسی خاصی لیٹ ہوئی تھی۔ ثانیہ تب تک بھوکی پیاسی اسی کمرے میں پڑی رہی، تاہم وہ اپنی ماں اور باپ کی عدالت میں پیش ہو گیا تھا۔ بہت دیر کے بعد اس کی کمرے میں آمد ہوئی تھی۔ ثانیہ اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے ان کے پاس چھوڑ آؤ پلیز، سوچنا بھی مت۔ اس کی التجا پر سکون سے کہتے ہوئے وہ اس کے پہلو میں ٹک گیا تھا۔ فون کر دیا تھا تمہاری ماں کو میں نے، بتا دیا تھا اسے کہ میں اپنی امانت اپنے پاس لے آیا ہوں، لہٰذا وہ شرافت اور خاموشی سے انگلینڈ واپس چلی جائے، مگر شاید میری بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے، اسی لیے دھمکیاں دے رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ پاتال کی 7 گہرائیوں سے بھی وہ مجھے ڈھونڈ نکالیں گی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے وہ مجھ تک پہنچتی ہیں۔ خوبصورت ذہین آنکھوں میں عجیب سی ضد کی چمک لیے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ تڑپ کر رہ گئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ٹھیک نہیں ہے، چپ کرو تم۔ بہت اچھی طرح سے جان گیا ہوں میں کہ تمہارے نزدیک صحیح اور غلط کیا ہے۔ دوسروں کو ہدایت کی تلقین کرتی ہو، اللہ کی قائم کردہ حدود کا پابند کرتی ہو، اور خود کیا کرتی ہو؟ بولو، خود تمہیں یہ باتیں، یہ ہدایات کیوں بھول جاتی ہیں؟ بہرحال میں اس وقت تم سے بحث کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میری ماں نے بہت مشکل سے تمہیں اپنی بہو تسلیم کیا ہے۔ بہت خوفزدہ رہتی ہیں وہ شہری لڑکیوں سے، اور یہ کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہے، کم از کم جو کچھ تم اور تمہاری ماں مل کر آج کر رہے تھے اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں انسان کی بچی بن کر رہو تو زیادہ بہتر ہے، وگرنہ ہم دیہاتی مردوں کو بہت اچھی طرح سے عورتیں سدھار کر رکھنی آتی ہیں۔ قطعی بدلے ہوئے لہجے میں وہ اسے وارن کر رہا تھا۔ ثانیہ پھٹی پھٹی سی نگاہوں میں بے یقینی سموئے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، صبح تمہیں بتاؤں گا کہ اس گھر میں کیسے رہنا ہے تم نے۔ بنا اس کے چہرے کے تاثرات کی پرواہ کیے وہ فوراً اس کے پہلو سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو یوں ٹپک پڑے تھے گویا صدیوں سے خشک ندی میں اچانک پانی بہہ نکلا ہو۔ رات کے اس پہر درد، اذیت اور پریشانی کے ساتھ ساتھ بھوک کی تکلیف بھی اس پر حاوی تھی۔ اپنی حالت کے پیش نظر آج کل وہ بہت کم کھا پا رہی تھی۔ مسز عباس دن میں ہزار منت کر کے اسے کچھ نہ کچھ کھانے پر راضی کرتی، اور یہاں جب کہ پہلی بار اسے بھوک کا مفہوم سمجھ میں آیا تھا، کوئی اس کا خیال رکھنے والا ہی نہیں تھا۔ آنسوؤں کا سلسلہ جو شروع ہوا تو پھر رکنے کا نام ہی نہیں لیا۔ گھٹنوں میں سر چھپا کر وہ سسکیاں بھر رہی تھی جب وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے دوبارہ چلا آیا۔ یہ لو، تھوڑی دیر کے لیے رونے دھونے کا پروگرام ملتوی کر کے کھانا کھا لو۔ اماں بتا رہی تھی تم نے دن بھر سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے نہیں کھانا، لے جاؤ اپنی اور اپنی ماں کی نوازشات واپس۔ گھٹنوں سے سر اٹھاتے ہوئے وہ سسکی تھی، ظاہر اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اللہ کا رزق ہے یہ، میری یا میری ماں کی نوازشات نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا اللہ کے رزق سے انکار نہیں کرتے۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ وہ ہنسی ہوئی تھی، جواب میں ظاہر نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیے۔ نہیں چھوڑ سکتا، اس وقت تو کیا کسی بھی وقت نہیں، اور بس یہی خامی ہے میری، جو چیز میرے نام لگ جاتی ہے میں اسے چھوڑ ہی تو نہیں سکتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ثانیہ کی بائیں آنکھ سے چھلکنے والا آنسو اس کی پلکوں پر ہی اٹک گیا۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو انگلیوں کی پوروں پر سمیٹے تھے۔ اب کھا لو پلیز، اپنے لیے نہیں تو اس معصوم بچے کے لیے ہی صحیح، جو صرف میری نہیں تمہاری بھی اولاد ہے۔ بہت رسان سے اسے سمجھاتے ہوئے اس نے خود ہی نوالا توڑ کر اس کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ اگلی صبح ثانیہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ سست سی یوں ہی بستر پر پڑی اپنی ماں کے بارے میں سوچنے لگی۔ تبھی وہ کمرے میں چلا آیا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ رات کی نسبت اس کا موڈ خاصا فریش تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی اٹھ بیٹھی۔ سلام کا جواب تو دے دو یار، مانا کہ تم لوگ شہری لوگ گڈ مارننگ وغیرہ جیسے فضول لفظوں سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہو، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سلامتی بھیجنا تو تم پر بھی فرض ہے اور مجھ پر بھی۔ بہت فری انداز میں کہتے ہوئے وہ بستر پر اس کی گود میں سر ٹکائے نیم دراز ہو گیا تھا، جبکہ ثانیہ کے دونوں ہاتھ اس نے اپنی گرفت میں لے کر سینے پر رکھ لیے تھے۔ وعلیکم السلام۔
बस एक सरसी सी निगाह उस पर डालते हुए उसने जवाब दिया था। वो मुस्कुरा दिया। शुक्रिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कुछ पल खामोशी की नज़र करने के बाद सानिया ने लब वाह किए थे। गुस्से का धुआं छटते ही उसे तहजीब भी याद आ गई थी। ज़ाहिर ने मुस्कुराते हुए अपनी गिरफ्त में मौजूद उसके दोनों हाथ जोर से दबा दिए। कहो, वैसे मुझे तुम्हारा तुम कहना भी बुरा नहीं लगता। सानिया जुझ हुई थी, ताहम वो कहना नहीं भूली थी। मुझे गांव में रहने की आदत नहीं है। आज तक मैंने सिर्फ किस्से कहानियों में देहातों के बारे में पढ़ा है। ज़ाती तौर पर मैंने अभी तक गांव की ज़िंदगी का मुशाहिदा नहीं किया। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे मेरे शहर वाले फ्लैट में शिफ्ट करवा दें। मैं वादा करती हूँ मैं आपके एतबार को ठेस नहीं पहुँचाऊँगी। मुमकिन ही नहीं डियर सानिया। ज़ाहिर मलक बस सिर्फ एक बार ठोकर खाता है, उसके बाद रास्ते के पत्थर खुद उसकी राह से हटकर दूर हो जाते हैं। तुम तो फिर भी मेरी हमसफ़र हो, और हमसफ़र भी वो जिसकी कोख में। खैर, तुम्हें गांव में रहने की आदत नहीं है ना, कोई मसला नहीं, रफ्ता रफ्ता आदत हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा तुम्हें यहाँ कोई मसला ना हो, लेकिन तुम्हें भी आज के बाद पूरी कोशिश करनी है ख़ुद को मेरा बेहतरीन इंतखाब साबित करने की। मेरे वालिदैन बहुत सादा लोग हैं और मैं उनकी अकलौती औलाद हूँ। बहुत से ख्वाब वाबस्ता हैं उनके मुझसे। अगर तुमने किसी भी ज़म में उनका दिल दुखाने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। बिना उसकी बात को अहमियत दिए वो उस पर अपने कानून और असूल लागू कर रहा था। सानिया उसे देखकर रह गई। तभी वो फिर बोला था, यहाँ गांव की औरतें तुम्हें देखने और तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही हैं। उन्हें लगता है शायद मैं तुम्हें अगवा करके लाया हूँ। अम्मा अब तक बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाले हुए हैं, ये कहकर कि तुम आराम कर रही हो। लेकिन अभी यहाँ इस कमरे से निकलने के बाद तुम उन्हें मुतमईन करोगी। और हाँ, यहाँ गांव में सुबह का आगाज़ बहुत जल्दी हो जाता है। मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा कि तुम यहाँ कमरे में पड़ी सोती रहो और मेरी माँ तुम्हारे होते हुए भी खुद सुबह सवेरे उठकर सारे काम निपटाती फिरें। वैसे भी इस हालत में हमारे यहाँ की ख़वातीन फ़ारग बैठने को बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरा ख्याल है मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। उसकी समातों पर एक के बाद एक बम गिरा रहा था और इधर सानिया को लग रहा था जैसे उसका वजूद सर्द पड़ता जा रहा हो। वो इस तर्ज़ ज़िंदगी की आदी नहीं थी। तभी बोली थी, मैं माज़रत चाहती हूँ, मगर हकीकत यही है कि मैं यहाँ आपके साथ इस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। कोई बात नहीं, सीख जाओगी, वक्त सब सिखा देता है। मगर क्यों? मुझे तुमसे किसी किस्म की मोहब्बत या इश्क का दावा नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, करना चाहता भी नहीं। तुम शायद भूल रही हो सानिया अब्बास कि मुझसे निकाह का फ़ैसला और ज़िद तुमने की थी, मैंने नहीं। तुम चाहती तो भरी अदालत में चिल्लाकर कह सकती थी कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, ज़बरदस्ती ताल्लुक़ जोड़ना चाह रहा हूँ, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। उल्टा एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद तुमने अपना तमाम सामान भी अपनी मुकम्मल रजामंदी से मेरे हवाले कर देना चाहा। क्या था वो सब? बोलो। मान लेता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नापसंदा शख्स हूँ, मगर इस नापसंदा शख्स को तुम्हारी आदत हो गई है। इश्क व मोहब्बत का दावा नहीं करता, मगर ज़बरदस्ती किसी ताल्लुक़ को घसीटे रखने का हामी भी नहीं हूँ मैं। इसलिए जिस रोज़ तुम मेरी अमानत मेरे हवाले कर दोगी, मैं उसी रोज़ तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। ये मेरा वादा है। चाहो तो एतबार कर लेना, नहीं तो तुम्हारी मर्ज़ी। बेहद सच्चे खरे लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता वो फिर कमरे में ठहरा नहीं था। सानिया जैसे चकरा कर रह गई। उसके साथ आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली कहावत बिल्कुल सच हो गई थी।